طلباء عزیز بہت کثیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ میں معروف راہی زیادہ تر طلباء ہی کی غذا ہوا کرتا ہوں۔ طلباء الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں معروف راہی کو ایک الگ طرح کی انرجی وہ دیتے ہیں۔ چونکہ میں اردو کا خادم ہوں، میں نے جے این یو سے ایم اے کا موقع ملا، میں وہیں سے جے این یو سے میں نے ایم اے کیا ہے اردو سے، اور پھر ندوۃ العلماء سے فراغت، اور آپ کے علاقے میں ایک بار نہیں کئی بار حاضری ہوئی ہے۔ چجائے کہ 3 کونا میں آج ایک کونے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ الحمدللہ نام سن کر کے تھوڑا سا عجیب سا لگا، لیکن یہ ہے کہ لوگ یہاں کے بہت سیدھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو لوگ بھی دور دراز سے سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر سبھی انشاءاللہ اسٹیج کے قریب یعنی پنڈال کے لق و دق میں آنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ یہاں کے بوڑھوں میں تھوڑی طاقت کم دکھ رہی ہے۔ یہ جو بیٹا ہمارے بیٹے کی شکل میں 58-54 ہے، 1 پاؤ 1.5 پاؤ کے 100 گرام اور 50 گرام کے ہیں، ان کے خون میں کافی انرجی دکھ رہی ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے بھوشیہ کے آنے والے کل کے لیے، فیوچر کے لیے ایک روشن کتاب کے مانند ہیں۔ اللہ کرے کہ ان بچوں کو اسلام کا سپاہی بنا دے۔ اللہ کرے ہمارے دیش ہندوستان کا نام روشن کرنے والا نوجوان اور جوان بنا دے۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں، آنے والے کل میں یہی ہمارے بھوشیہ کے لیے ایک اچھی زندگی کو چننے کا کام کرتی ہے ہماری یہ نسل۔ اللہ کرے بہرحال آپ سب جڑ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ مدارس کے طلبہ، امام صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، اسٹیج بہرحال بہت مضبوط ہے۔ بعض دفعہ اسٹیج تو ادھر ادھر ڈگمگ ہو جاتا ہے، لیکن حضرت مولانا کی دعائیں اور اس 3 کونا اس یہاں کے جوانوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے، امام صاحب کی توجہات اور دیگر لوگوں کی جن کا بھی اس پروگرام میں سہیوگ رہا، بھائی عابد حسین نے آپ کے اس میلاد کو لے کر کے ایک پروگرام کی شکل دے دی، اصلاح معاشرہ کا عنوان دے کر، نعتیہ مشاعرے کا عنوان دے کر بہت کم وقت میں دور دراز سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ 3 کونا والے آپ خوش نصیب ہو۔ سچی بات ہے کہ اس طرح کی محفل کا انعقاد کرنے میں کافی لمبا سمے چاہیے ہوتا ہے، کافی لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، جب جا کے سارے لوگ اکٹھا ہو پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال خوش نصیب آپ بھی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ بہت لمبا سفر کر کے تقریباً 300 کلو یا 250 کلومیٹر کا سفر کر کے میں آپ کے بیچ آ پہنچا ہوں۔ لیکن اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کے مل جل کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یہاں کے نوجوانوں نے جس انتھک محنت کری ہے، جس طرح کی محنت کری ہے، اور دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہے، اللہ ان سارے نوجوان اور جوانوں کی، یہاں کے بوڑھوں کی، یہاں کی عورتوں کی جائز ضروریات کی اللہ تکمیل فرما دے۔ آپ صرف پڑھنا آمین کہہ سکتے ہیں، آمین کہنے میں کسی نے کوئی پابندی وبندی لگائی نہیں ہے۔ یہ یقین جانیے آپ آمین کہیے گا، سبحان اللہ کہیے گا، ماشاءاللہ کہیے گا۔ معروف راہی کرونا کے نام پہ ہر طرح کے ویکسین تیار ہو رہے ہیں، لیکن میں جے این یو کا طالب علم، ندوۃ العلماء کا طالب علم ہو کے آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کیونکہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ اسلام کے تئیں ہے، اس لیے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہا کریے۔ انشاءاللہ اگر کرونا ورونا آس پاس بھٹک بھی رہے ہو، ان کی آتما بھی بھٹک رہی ہو، تو وہ بھی انشاءاللہ دفع ہو جائے گا۔ ایمان کی چنگاری دیجئے، ایمان کے اس دیا کو جلائیے، اور انشاءاللہ کا ایمان کی جو یہ چنگاری لگے گی نا، تو یہ وائرس اپنے ہی انشاءاللہ بھاگ کے اینٹی وائرس کی شکل میں بھگا دے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب تیار ہے کہ تو کہیے سبحان اللہ۔ بس یہیں سے معروف بھائی کو اجازت دیجئے، میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنا تعارف ایک قرآن کی ایک آیت ہے اف لکما، اسی سے مستعار میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، اور میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ اور مجھے حیرت ہے
کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پہلی غریدہ تیرے لیے ہے، اور حاضر ہے تو ناظر قادر ہے تو شاہد، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، اور ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ بیچ بیچ میں اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کا یہ پیریڈ ہے، آپ کے جیب خالی ہوں گے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بیگو سرائے میں ایک ایسی انرجی آئی ہے، اب سب لوگوں کے جیب بھرنے لگے ہیں، جو وعدے سابقہ یعنی ماضی میں کیے گئے تھے وہ وعدے آپ پورے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کبھی کبھی حوصلہ افزائی کے لیے ادھر سے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سپلائی کے طور پہ دیتے رہیے گا، تاکہ ادھر بھی کرنٹ لگے اور ایمان کی گرمی آپ کی گرماہٹ سے مل جائے، تاکہ میں آپ کا بھائی، کیونکہ ہمارا رشتہ اور آپ کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ المسلم واخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ اگرچہ ہم کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ 3 کونا سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ 1 کونا اور یہ 3 کونا مل کے 4 کونا ہو جائے گا، اور 4 کونے سے میرا رشتہ اسلام کا رشتہ بنے گا، پھر اس کے بعد ہم سب آپس میں ایک بھائی کے رشتے ہو جائیں گے۔ آئیے بہرحال تلاوت کلام اللہ سے چونکہ محفل کا آغاز کیا جا چکا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ تلاوت کلام اللہ قرآن کریم کی تلاوت کری جاتی ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی لازوال، ایک ایسی ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی کتاب ہے، جو جس نے ساری کتابوں کو چیلنج کیا، سارے ادیان اور سارے مذاہب آئے، سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، سبوں کو اللہ نے کتابوں کی شکل میں ایک تحفہ، ایک تمغہ دیا، لیکن ساری کتابیں آئی، ان میں تحریف ہوتی چلی گئی، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی، جو لازوال تحفہ دیا گیا، وہ کتاب ایسی کتاب دی گئی کہ آپ کو فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ، یہ کتاب میں تیرے سینے مقدس پہ نازل کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کی حفاظت کی ذمہ داری یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود لیتا ہوں، جس کتاب کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہو، جس کتاب کی ذمہ داری لارڈ اور گاڈ لے رہا ہو، جس کتاب کی ذمہ داری ایشور اور داتا لے رہا ہو، جس کتاب کی ذمہ داری وحدہ لا شریک لے رہا ہو، جس کتاب کی ذمہ داری شہنشاہوں کے شہنشاہ لے رہے ہو، جس کتاب کی ذمہ داری حاکم الحاکمین لے رہے ہو، جس کتاب کی ذمہ داری رب العالمین لے رہے ہو، اور وہ کتاب نازل رحمت للعالمین پر ہو رہی ہو، اس کتاب کے نازل کنندہ، اس کتاب کی جس پر نازل ہوئی ہو یعنی محمد الرسول اللہ جو عالمی نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول بھی اس بات کے مقید پر ہونی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن اب بحیثیت نبی کے نہیں نازل ہوں گے، ان کو بھی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں اتباع کرنا ہوگی، یعنی محمد الرسول اللہ کی امتی ان کو امتی میں اپنا نام شمار کرنا پڑے گا، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، عالمی نبی کے عالمی امتی، اور عالمی نبی کو جو تحفہ دیا گیا وہ عالمی تحفہ ہے، یعنی قرآن کریم کی شکل میں ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے صرف ہتھ کنڈے بنانے کے لیے نہیں، صرف تعویذ اور کنڈے بنانے کے لیے نہیں، صرف جھاڑ پھوک کی کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی طاقت اور قرآن کریم کی یہ بساط ہے، اس کی یہ جاذبیت اور مقناطیسیت ہے، اس میں ایسے رنگ مال ملتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے جائیے اور لگے گا کہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کریم جو ہمارے دلوں کے دھڑکن ہیں، جو ہمارے دلوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، جو ہمیں قدم قدم پر چلنے کے راستے اور ضابطے بتاتے ہیں، ایسی کتاب محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اور اس پاک پوتر، اس ہولی بک، اس قرآن مقدس سے ہم آج کے اس پاک پوتر اصلاح معاشرہ کل ہند نعتیہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے جناب قاری عیسیٰ صاحب کو دعوت دیتے ہیں، تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کے اس خوبصورت اصلاح معاشرہ اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب قاری عیسیٰ صاحب